گیا تھا شروع میں کہ نہ لکھا کرو، اس لیے کہ ابھی تمہیں اس بات کی تمیز نہیں کہ یہ قرآن ہے یا میری بات ہے۔ ثابت کیا ہوا کہ حدیث نے بتلایا کہ یہ قرآن ہے، یہ وحی یہ متلو ہے، اور یہ وحی یہ غیر متلو ہے، یہ نبی کی حدیث ہے، یہ اللہ کا قول ہے۔ اس لیے حدیث نے قرآن کو علیحدہ بیان کیا، حدیث کو علیحدہ بیان کیا۔ جب تک کہ حدیث قرآن کو قرآن نہ کہے، میں اس قرآن کو قرآن ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ہاں، ایسا قرآن لے کر آؤ کہ جس کی ابتدا اقرأ بسم ربک الذی خلق سے ہوتی ہو، اور احکام کے لحاظ سے اترنے والی آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، یہ احکام کے لحاظ سے اترنے والی آخری آیت ہے، اور اس کا اختتام کم از کم 1-2 آیتوں سے پہلے اس کو جگہ ملنی چاہیے کہ یہ آخر میں اتری ہے۔ ایسا قرآن لے کر آؤ، پھر ہم سے کہو کہ تم حدیث کو ثابت کرو، ہم کہیں گے تم قرآن کو ثابت کرو۔ میرے بھائیوں، یہ چور دروازے صرف اس لیے کھولے جاتے ہیں شہوت پرستی کے لیے، عقل کو سامنے رکھتے ہوئے کہ چونکہ عقل میں یہ بات نہیں آتی ہے کہ کانا دجال کہیں قید ہے، حدیث یہ کہہ رہی ہے، چونکہ یہ حدیث عقل سے ٹکرا گئی ہے لہٰذا اس کو رد کر دیا جائے۔ حضرت علی کہا کرتے تھے کہ اگر دین عقل کے موافق ہوتا کہ جو عقل میں آتی وہی بات دین ہے تو مسا اوپر سے نہ کیا جاتا، نیچے سے کیا جاتا، مٹی نیچے لگتی ہے اوپر تو نہیں۔ لہذا حدیث کا چور دروازہ، انکار حدیث کے چور دروازے کھولنے والے کیوں کھولتے ہیں؟ سب سے پہلی بات اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے، دوسری بات اپنے آئمہ کے مسلک کو بچانے کے لیے، تیسری بات لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے کہ لوگ یہ کہیں گے کہ مسلمان کتنے پاگل ہیں، اللہ کے نبی کو بغیر راکٹ کے آسمان پر بھیج رہے ہیں۔ چونکہ دلائل ان کے پاس ان کے رد کے نہیں ہوتے ہیں، جواب چونکہ نہیں بن پاتا ہے، لہذا عقل پرست طعن و تشنیع کریں گے۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ حدیث کا ہی انکار کر دیا جائے کہ ہم حدیث کو ہی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ اور اگر یہی اعتراضات قرآن پر آنے لگ جائے پھر قرآن کو بھی چھوڑ دو گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے غسل کے بارے میں لوگ اس صحیح حدیث پر اعتراض کرتے ہیں، اگر ایسا ہی اعتراض قرآن کی آیات پر ہونے لگ جائے پھر کیا کرو گے؟ قرآن کو چھوڑ دو گے؟ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے آ رہے ہیں کس کے پاس؟ یوسف علیہ السلام کے پاس، کہ قحط کا زمانہ ہے، کہاں سے مال لے کر آئے؟ یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں؟ ایک برتن اپنے بھائی کے سامان میں چھپا دیتے ہیں، اور منادی کرنے والا منادی کر کے کہتا ہے اے قافلے والو تم چور ہو۔ یہ برتن ناپنے والا آلہ کس نے چھپایا؟ یوسف علیہ السلام نے چھپوایا۔ چاہتے کیا تھے کہ اپنے بھائی کو کسی طریقے سے روک لیں، اپنے پاس روک لیں۔ تدبیر کیا کی کہ اس کے سامان میں برتن رکھ کر دیا جائے اور کہا جائے کہ تم چور ہو۔ قافلے والے کہنے لگے ہم چور نہیں ہیں۔ کہا اچھا یہ برتن اگر تمہارے سامان میں نکل آئے تو؟ کہا اس کی سزا یہ ہے کہ اسی کو اپنے پاس روک لیا جائے۔ یوسف علیہ السلام کے حکم سے پہلے باقی سامان کی تلاشی لی گئی، آخر میں ان کے جو بھائی ہیں ان کے سامان کی تلاشی لی گئی اور برتن نکال لیا گیا۔ یوسف علیہ السلام کے بھائی کہنے لگے اس کے ایک اور بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ یوسف علیہ السلام کی طرف اشارہ تھا کہ اس کے ایک اور بھائی نے، اس کے سگے بھائی نے بھی چوری کی تھی۔ اپنے دل میں مسکرائے یوسف علیہ السلام۔ اللہ کیا کہتا ہے اس پورے ماجرے کے بارے میں؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ تدبیر یوسف کو ہم نے سکھائی۔
کیا کہ کسی کے سامان میں برتن چھپایا جائے اور پھر قافلے والوں سے کہا جائے کہ تم چور ہو، پھر تدبیر یہ کی جائے سارے سامان کی تلاشی لینے کے بعد آخر میں اس کی لی تلاشی کہ کہیں کوئی یہ نہ کہے کہ یہ سازش تھی، پہلے ہی نکال لیا۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ ذالک کدنا لیوسف، یہ ہم نے کروایا۔ اب جواب دو قرآن کی اس آیت کا۔ اعتراض کرنے والا قرآن پر اعتراض کرتا، کیا کہو گے؟ قرآن کو چھوڑ دیا جائے اس لیے کہ جواب نہیں ہے، یا قرآن کا دفاع کرو گے کہ یہ ہے طریقہ دفاع کرنے کا الگ؟ اس لیے جو اس ڈر سے کہ عقل کے خلاف ہے حدیث ہم اس لیے چھوڑ رہے ہیں، یہ کوئی طریقہ نہیں، ورنہ قرآن کو بھی چھوڑنا پڑے گا۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ انسان اپنے امام کے مسلک کو بچاتے ہوئے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، اپنی خواہشات پر عمل پیرا ہونے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، لوگوں کے طعن و تشنیع سے بچنے کے لیے نبی کی حدیث کو رد نہ کرے، بلکہ ایسے کہے جیسے صدیق اکبر نے ابو جہل سے کہا تھا، میرا ایمان ہے عقل میں آتی ہے یا نہیں آتی، چونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے لہذا حجت ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔